دوستو، جیسے جیسے خیبر پختونخوا میں طالبان کی اور فوج کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، اسی انداز سے یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ پولیٹیکل شعور، سیاسی شعور کے ساتھ ساتھ سیاسی ہلچل اور وہاں پہ دھرنے اور ریلیاں اور احتجاج کا ماحول بھی ہے۔ اور یہ پورا ماحول بہت اچھا اور بہتر سیاسی ماحول ہے۔ مطلب اس کے لیے بیک گراؤنڈ میں اگر جائے، اس کے لیے کافی کام ہو چکا ہے۔ اس کے لیے کافی ادارے، سیاسی ادارے، سیاسی پارٹیاں اس کے پیچھے سرگرم ہے اور تحریک سرگرم ہے۔ کل جو جانی خیل میں ہوا، اس کو میں آپ کے سامنے، اس میں بنیادی طور پہ کتنا بڑا احتجاج تھا، وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن انہی حالات کے لیے، انہی حالات کے روک تھام کے لیے جو وہاں پہ سیاسی عمل ہے وہ جاری ہے۔ اس سیاسی عمل کو جو اولسی پاسون، یعنی لوگوں کا، عوام کا جو ابھرنا ہے، عوام کا جو رد عمل ہے، اس شکل میں آ رہا ہے۔ اس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اولسی پاسون کا، اولسی پاسون ایک نام دیا گیا جس کے ہر ضلع میں یا پختون وطن خیبر پختونخوا کے ہر ایک ریجن نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اس نام کو اولسی پاسون، یعنی عوام کا جو ابھرنا ہے، عوام کا سیاسی طور پہ جو احتجاج ہے، عوامی احتجاج، اس کو پشتو میں جو اولسی پاسون کو، اس کا ایک باقاعدہ ایک ترتیب بن گیا، ایک ماڈل بن گیا، جس میں سیاسی پارٹیاں اس ریجن کے وہ اپنا یہ اس احتجاج کا تنظیم اپنے سر پہ لے لیتی ہیں، انتظام پورا ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ وہاں پہ باقی جو شعبے ہیں زندگی کے، سماجی کارکن جو ہے، باقی ایکٹیوسٹ ہیں، انڈیویجولز ہیں، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کا سارا ترتیب تیار کرتا ہے، کتنے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے اور کہاں سے، کون سی پولیٹیکل پارٹیز کے۔ اس میں وہ ویسا فارمل انویٹیشن تو نہیں ہوتا جیسے سیمینار وغیرہ میں ہوتے، لیکن اس کو، اس اعلان کو پھیلانا کتنا ہے، پھر سیاسی پارٹیوں کے جو مرکزی عہدیداران ہوتے ہیں، صوبے کے عہدیداران ہوتے ہیں، وہ پھر آتے ہیں۔ تو وہ جو مرکزی اور صوبے کے عہدیدار ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے، وہ بھی اس طریقے سے بلاوا انویٹیشن نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے اور وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ کچھ خاص لوگوں کو دعوت بھی بھجواتے ہیں سیاسی پارٹیوں میں سے۔ تو یہ ایک پیٹرن چل رہا ہے۔ اس میں سوات میں بھی ہوا ہے، اس پہ ہم نے بات کی، اور بنوں میں بھی، لکی مروت میں بھی، نارتھ ویسٹ ساؤتھ وزیرستان، مختلف جگہوں پہ ہوا ہے، اور خیبر میں ہوا ہے۔ تو اس میں پورا ایک سلسلہ ہے۔ پھر عوامی نیشنل پارٹی میں جو ایک قومی جرگہ بلایا تھا، تو اس جرگے کے بعد ایک اتحاد بن گیا تھا، سیاسی اتحاد۔ اس سیاسی اتحاد نے بھی ایک جلوس مارچ کیا تھا امن کے لیے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے ان سارے سیاسی احتجاجوں کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سفید جو جھنڈے ہوتے ہیں، امن کی جو نشانی ہوتی ہے، وہ لائے جاتے ہیں پنڈال میں، وہ اس جلوس کی جگہ پہ، جلسے کی جگہ پہ یا دھرنے کی جگہ پہ لائے جاتے ہیں۔ باقی ہر کسی کو اختیار ہے جو اپنے پولیٹیکل پارٹی کا سمبل وہ لانا چاہے، کوئی ٹوپی پہننا چاہتا ہے، یا کوئی اپنے ساتھ مفلر یا کوئی اور ایسی نشانی وغیرہ لاتا ہے، تو وہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ اس طریقے سے ہے کہ ساری پارٹیوں کو اپنا شناخت بھی برقرار ان کا ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ پورا ساری پارٹیوں کا مل کے یہ کام ہوتا ہے۔
اب جنوبی وزیرستان میں 6 تاریخ کو، باجوڑ میں 5 تاریخ کو ہے یہ اولسی پاسون، اس طریقے سے جس ماڈل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ 6 تاریخ کو پھر ساؤتھ وزیرستان میں وانا کے مقام پہ ہوگا۔ وہاں پہ جو پمفلٹ اور جو اعلانیہ یہ جو انویٹیشن یا جو اعلان جاری کیا ہے، اس میں جو چیزیں ہیں کہ کس چیز کے خلاف ہیں، کس چیز کے حق میں یہ اولسی پاسون ہوگا، اس میں یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اغوا کاری ہے، بطہ خوری ہے، اور وہاں پہ جو دہشت گرد اور شرپسند تنظیمیں ہیں جو دوبارہ سے وہاں پہ آ چکی ہے، تو ان کو روکنے کے لیے ان کے خلاف یہ سارا امن پاسون ہوگا یا امن احتجاج ہوگا۔ اس احتجاج میں جو ان کے جو مطالبات ہے وہ بھی اس میں دیے گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویسے ہیں یہ کہ وزیرستان میں جو امن و امان کی لا اینڈ آرڈر ہے وہ سول حکومت کے لیے ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ سول حکومت جو پولیس ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ میں، وہ سارے اس کے ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو پولیس آرڈر ہے 2002 کے تحت، اس میں پھر یہ ہے کہ پولیس مزید اگر حالات خراب ہوتے ہیں، پولیس کے ہاتھ سے نکلتی ہے بات، تو پھر ایف سی طلب کیا جاتا ہے، پولیس ایف سی طلب کرے گی اس آپریشن کو آگے لے کے جانے کے لیے، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے۔ دوسرا جو مطالبہ ہے وہ ہے کہ علاقے میں غیر آئینی ہے، غیر قانونی جو بھی کام ہوتا ہے وہ نامنظور ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ جس میں کوئی امن کمیٹی ہو اس کو ہم رد کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ کوئی قومی لشکر کے نام سے کوئی چیز بنتی ہے اس کو یا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ 2007 میں جو معاہدہ ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان میں، اس کو بھی رد کرتے ہیں، وہ بھی ہیں نامنظور ہے، اور وہ بھی اس کے تحت کوئی بھی عمل کو ہم نہیں ہونے دیں گے، اس کے خلاف ہے۔ مطلب یہ یعنی اس کا مطالبہ ہے اس پاسون کا، امن احتجاج کا۔ اس کے بعد امن و امان کا جو معاملہ ہے وہ حکومت رٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ مشروط ہے، یعنی کہیں پہ حکومت رٹ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہی ہوگی، چاہے جہاں پہ بھی ہو۔ اب وہاں پہ جو وزیرستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پورے جو مرج اضلاع ہیں، نئے ضلع ہیں خیبر پختونخوا کے، اس میں 25th امینڈمنٹ کے بعد تو یہ سارا مرج ہو چکا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، لیکن ادارے جو ہے جو پورا انتظام سنبھالتے ہیں، پورا انتظام چلاتے ہیں، وہ ادارے ابھی تک نہیں پہنچے، یعنی وہاں پہ نہ کوئی کورٹ کا انتظام ہے، نہ کوئی پولیس کا ویسا انفراسٹرکچر ہے، نہ کوئی اور سول ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ یا جو بھی سروس ڈیلیوری کے ادارے وہاں پہ نہیں ہے۔ تو وہ اس میں مطالبہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ فوراً ان کو لایا جائے، پھر ہم یہ تصور کریں گے کہ امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ دوسرا جمشید وزیر جو ابھی بازیاب ہونا ہے، تو اس کو بازیابی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ پولیس کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ ڈپلائمنٹ کو انشور کرنا چاہیے، مطلب وہ مختلف جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے، اور دوسری بازاروں میں بھی، اور بازاروں کی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کا مکمل انفراسٹرکچر جو پولیس کے ڈپلائمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس میں تانے بنانا، چوکیاں بنانا اور چوکیوں پہ پورا انتظام سنبھالنا، یہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ فوراً ہونا چاہیے، یہ اس کا مطالبہ ہے۔ پھر ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے پولیس اسٹیشنز پہ، چوکیوں پہ بہت پاورفل قسم کے حملے ہوئے ہیں، جس میں کافی نقصان ہوا ہے پولیس کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ
پولیس کی حفاظت کے لیے، کم از کم تھانوں کی حفاظت کے لیے ایمرجنسی طور پہ ایف سی کا تعینات ہونے چاہیے۔ اب یہ کیسے ہوں گے اس کے بارے میں پھر وہ ظاہری بات ہے اس کے لیے ڈیٹیل بھی جاری کریں گے، کیونکہ میں خود پرسنلی فوج کے پولیس کے سپورٹ کے لیے ایف سی اور فوج کا تو ایک جواز بنتا ہے کہ اگر پولیس کال کرے، لیکن پولیس کا پورا کام ایف سی اور فوج کے حوالے کیا جائے، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ مطلب اتنا مفید نہیں ہے، نامفید رہا ہے، ظاہر بات ہے۔ اس کے بعد جو ساتواں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، ساتواں جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کالے شیشے، ایک آپ کو پتہ ہے کہ رواج ہے کالے شیشے سے ٹارگٹ ہی نہیں ہوتی ہے، تو کالے شیشے والی گاڑیاں جتنی بھی ہیں یہ فوراً بند کیے جائیں، ختم کیے جائیں، اور کالے شیشے کے خلاف، گاڑیوں کے کالے شیشوں کے خلاف فوراً اقدامات کیے جائیں، کارروائی کیے جائے اور آپریشن کیا جائے۔ پھر آٹھواں جو ہے منشیات کا جو لعنت ہے وہ بھی دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو 9 نمبر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیرستان میں جتنا بھی مسلح گروپ تنظیمیں ہیں ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو ختم کیا جائے اور اسلحہ لیا جائے اور اسلحے پر پابندی لگائی جائے، اور اسلحے کی تنظیمیں جو بھی ہے طالبان سمیت ان پہ پابندی عائد کی جائے۔ پھر ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ 10واں جو ہے وہ یہ کہ انگورڈا بارڈر پہ جو تجارت افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہوتا ہے، اور اس میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان ساری رکاوٹوں کو فوراً ختم کر دینی چاہیے تاکہ یہاں پہ تجارت فری ہو۔ تجارت فری ہوگی تو بازار بھی آباد ہوں گے، معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، اور وہاں پہ زندگی بھی یعنی انرجیٹک ہو جائے گی۔ اب یہ جو مطالبات ہیں یہ اتنے اچھے طریقے سے ڈرافٹ ہوئے ہیں، میں نے تو آپ کو مختصر الفاظ میں بتا دیا، اچھے طریقے سے ڈرافٹ ہوئے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں پہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں، سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سماجی لوگ ہیں وہاں پہ وزیرستان میں، وہ ان معاملات کے بارے میں بہت سنجیدہ سوچ رہے ہیں۔ یہ سنجیدگی کیسے آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب پورے پاکستان میں یہاں پہ آڈیو لیک کا معاملہ چل رہا ہو، یہاں پہ کوئی ایسے غیر ضروری باتوں کے متعلق اس پہ میڈیا پہ باتیں گھنٹوں گھنٹوں چل رہی ہو، تب پھر لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، جو بھی کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے، جو بھی پالیسی ماڈل دینا ہے، جو بھی پالیسی بنانی ہے وہ ہم نے خود بنانی ہے۔ ایک تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ ساؤتھ وزیرستان کا نمائندہ جو ہے قومی اسمبلی کا، وہ بھی مطلب اس سے بھی محروم ہے، نمائندگی سے بھی محروم ہے۔ اچھا، یہ جو اس میں ساؤتھ وزیرستان کے اس 6 تاریخ کو، 6 جنوری کو جو احتجاج ہوگا، امن احتجاج ہوگا، اس میں عوامی نیشنل پارٹی اور پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری پارٹیاں بھی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی آ جاتی ہے، اور ایون پی ٹی آئی بھی باقی جگہوں پہ تو نظر نہیں آتی، یہاں پہ ساؤتھ وزیرستان میں پی ٹی آئی بھی کی قیادت بھی شامل ہے۔